السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی. خوش رہیں، آباد رہیں اور آنے والے عید مبارک. اور آج عید کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہم ایک نئے زندگی کا آغاز کیسے کریں اس عید پہ، اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے، ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر سمد. اور تیسری بات آپ کو کرنے والا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک یہ خوشخبری سناؤں گا کہ آج میں اپنا ہی آپ لوگوں کو نمبر دوں گا واٹس اپ، اور وہ مجھے ایڈ کرے اور میں آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 بار یا 3 بار میں آپ لوگوں کو کوٹیشنز بھیجوں گا، یعنی آپ لوگوں کو کچھ اقوال زرین، تاکہ آپ کی زندگی میں چینج آئے. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا سے پروٹیکشن کے لیے دیکھیں ماسک، کسی نے اعتراض کیا تھا کہ سر آپ جو ہے نا آپ ماسک کا نہیں بتاتے ہیں، آپ نے اپنے آفس بھی چھوڑ دیا ماسک کی وجہ سے. دوستو وجہ اس کا یہ تھا کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں تو وہ ماسک میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، اور آفس والے چونکہ وہاں ایک لازمی ہے یہ چیز، اور اس لیے ہم ڈرے نہیں ہیں کہ ہم آفس ابھی بھی جاتے آتے ہیں، ہم ڈرے نہیں ہیں. احتیاط کرتے ہیں، آفس جا کے ماسک پہ لگاتے ہیں، پورا دن لگائے ہوتے. مگر یہ ہے کہ دوستو بات یہ ہے کہ ماسک اچھی چیز ہے، میں اس کا خواہان ہوں، اور شروع سے تھا اور ہوں اور رہوں گا کہ صفائی جو ہے نا جو کرونا نے ہمیں چینج کیا، بلیو میں کسی نے چینج نہیں کیا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے. بلیو میں ابھی بھی میں عجیب غریب لوگ ہیں، وہ ہاتھ دھونا نہیں آتے کہ ہاتھ کیسے دھویا جائے. بلیو میں کبھی یہاں پر جو ہے نا انہوں نے انگلیاں یہاں نہیں ڈال سکتے، یہاں یعنی بڑی بڑی عمریں ہیں ان کے، 40-50 سال عمر ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں، وہ ہاتھ اس طرح دھوتے اس طرح. تو میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے پہ کہ آپ تو کرنٹائن کا نہیں بتا رہے یہ وہ. تو دوستو بات یہ نہیں ہے، میں آپ کو ماسک سے کبھی منع نہیں کروں گا، اور یہ میں آپ کو تجویز کروں گا. آپ اچھی چیز ہے، بہترین ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو گرد غبار سے وغیرہ بہت زیادہ ہے. کراچی کو تو اتنا پولوشن ہے، آپ لاہور میں، کراچی میں اندھی آتی ہیں اور طوفان آتے ہیں. تو اگر آپ کا ماسک ہے وہ تو فائدہ ہے اسے. باہر کا ہوا بہت گندا ہے، بہت خراب ہے. تو میں کیوں منع کروں گا آپ کو، صحت ضروری چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی لگاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں کہیں پہ بھی، یعنی ہم مال میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لوگ اگر ہمیں دیکھتے ہیں مال میں، اگر کئی ماسک نہیں لگایا تو ایسے نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچارے. سو یہ ضروری ہے کہ ہم فالو کریں اس چیز کو. اور یہ صفائی ہے، صفائی اسلام میں نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی. کیونکہ صفائی نہ ہو آپ کا کچھ نہیں ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتا ہے. سو میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا اس حوالے سے، اور آپ لوگ خفا نہ ہوں. ایک اور سوال ہے ایک بندے کا جو ہے کوئٹہ سے ہے، اور وہ بھی حیران کن سوال ہے، اور اس سوال نے مجھے بہت سوچوں میں میں پڑ گیا، بہت سوچوں میں، حقیقی معنوں میں. اور اس کے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر وقت ایک روحانی کیفیت میں کیسے رہیں، ہر وقت آپ ایک روحانی کیفیت میں کیسے رہیں. اور پہلے تو ہم جانیں گے کہ آج کے جو ٹاپک ہے کہ بیلنس بٹوین اسپریچول اینڈ میٹیریل لائف، یعنی روحانی دنیا اور جو مصنوعی دنیا ہے، مشینی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، دونوں کے درمیان کس طرح ہم بیلنس رکھ سکے اور ہم کامیاب ہو، اور ہم دونوں طرف کامیاب ہو، دونوں کی کامیابی. یہ بتاؤں گا، اس کی ٹپس بتاؤں گا، اس کا طریقہ بتاؤں گا، اور اینڈ پہ ہیلنگ کریں گے تاکہ ہم دونوں بیلنس رہیں.
اس وقت کیا ہے، ہر انسان کشمکش میں ہے، کبھی ادھر کھینچے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی فل روحانیت میں ہے اور کبھی تو ہے نا فل وہ عجیب غریب کیفیت میں ہے، برائی میں ایسا ہی جھگڑا ہوا ہے کہ سوچے بھی شیطان اور عجیب غریب کیفیت میں. تو کس طرح کے اس کو ہم بیلنس رکھیں اور کیسے اس برے کیفیت سے نجات اور بہترین کیفیت کی طرف آئے، ہم اللہ کے بہترین بندے بنیں، اللہ کے مخلوق، اچھے مخلوق بننے کی کوشش کریں اور اللہ کو ہم جان سکیں. تو مادی جسم اور روح کیا ہے؟ یہ مادی جسم اور روح، اس پہ میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں کہ روح اور مادی جسم دونوں کا تعلق، اور پھر اصل میں جو روح ہے، یعنی یہ روح جو ہمارے ہے یا روحانیت جو ہے ہماری روح کی غذا ہے. اگر آپ میں روحانیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ ایک چیز اور یاد رکھے کہ مجھے تو بہت سارے تجربات ہیں زندگی میں، بہت سارے تجربات ہیں مجھے، بہت ساری یعنی ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں میرے پاس، ہائیسٹ سے ہائیسٹ اور لوئسٹ سے لوئسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک بہت ناچیز انسان، بیکار، جس زندگی میں کبھی روحانیت یا کوئی اچھائی پہ کبھی سوچتے بھی نہیں، اور ایک ہائی لیول کے انسان جو اس کا استعداد اللہ سے ملتے ہیں اور جس کا ایک وہ پونچھ جو ہے نا وہ اللہ سے ملتے ہیں، اور ایک ایسے شخص جو ہر وقت اپنے آپ کو تو بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ میٹیریلزم یعنی ڈوبا ہوا انسان، اور اپنے آپ کو بہت بڑا انسان کہتے ہیں، مگر اس کے اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنا زندگی جیرن، اتنی اخلاق بری طرح لوگوں کے سامنے ٹائی وائی لگا، آج سب بہترین سا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر گھر سے جھگڑ کے آیا ہوتا ہے، اور گھر میں حالات صحیح نہیں، ریلیشنز بزنس کے صحیح نہیں ہے، نقصانات، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، خودکشی پہ سوچتے. تو ان لوگوں کو کس طرح کے ہم آج یعنی اس چیزوں کو کس طرح ہم بیلنس کر سکے، جسے آپ کامیابی کہتے ہیں، میں بھی وہ کامیابی نہ ہوں، حقیقی معنوں میں وہ کامیابی میں بھی نہ ہوں. اور جتنے بھی میں نے روحانی لوگ دیکھے، تھوڑا روحانیت کی طرف جس کا ریل معنوں میں ان کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ، میں نے ان میں پیس دیکھا، خوشی دیکھے، ہنسی دیکھے، بہت زیادہ ان کو میں نے ایموشنل نہیں دیکھا. اور یہ جو لوگ جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میٹریلزم کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یہ لوگ بظاہر تو آپ کو ایسا دکھائیں گے نا، مگر تھوڑے آپ سے الگ ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے، آپ بلیو کریں کہ ان کی جو مسائل ہے اللہ آپ کو اس میں نہ ڈالیں، اللہ آپ کو وہ چیزیں نہ دکھائیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روحانیت کا بہت بڑی دعوے کرتے مگر ذرے برابر اس میں روحانیت نہیں ہوتا ہے، ذرے برابر روحانیت اس میں نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو روحانیت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے مگر میں نے ان میں روحانیت دیکھے. یہ دنیا بڑے پیچیدہ ہے، آپ کی سمجھ سے باہر ہے، یہ کہ بہت بڑا استعداد چاہیے اس کے لیے، سمجھ آنے کے لیے بہت بڑا استعداد چاہیے اس کے لیے. یہی بتاؤں گا، اور اس سے پہلے ایک رپورٹ دکھاؤں گا آپ کو، اور پھر آتے ہیں ایک جو ماشاءاللہ ایک بندہ ہے جس کے بہت عجیب غریب سوالات ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا. رپورٹ دیکھے، رپورٹ کے بعد میں اس سوالات کا جواب دوں گا. دوستو، روح کیا ہے آج سمجھنے کی کوشش کریں، مادی دنیا کیا ہے آج سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مادی دنیا کیا ہوتا ہے، اس کو پیسے نظر آتے ہیں، اس کو مادی دنیا پیسوں کو ہی کہتے ہیں. پیسے دیکھیں، پیسے ایک مقدس چیز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، پیسے بری چیز نہیں ہے. جو آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ زندگی میں بہت کچھ ابھی نہیں جانتے. آپ عجیب غریب لوگ ہیں میرے پاس، جو آج کی جس طرح کے ہم ٹاپک بناتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے سوالات آنے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بیانات آنے لگتے ہیں.
تو وہ اس میں ایک بندے نے لکھا کہ پیسے بہت بری چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میرا بہت ان کے ساتھ چیٹنگ بھی ہوا. تو میں نے کہا پیسے سے آپ کیا کیا خرید سکتا ہے. اگر پیسے کو اچھا استعمال کیا جائے تو پیسے مقدس چیز ہے، بہترین چیز ہے، حلال روزی اچھی چیز ہے. پیسے کوئی گندی چیز نہیں ہے. پیسے حلال، پیسے جو ہے نا بہترین ہے. ہاں پیسے کا کیا قصور ہے؟ وہ پیسے تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کیسے یوز کرتے ہیں. آپ اس سے جنت خریدتے ہیں یا پھر جہنم خریدتے ہیں. لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں یا ان کو اچھائیاں پہنچاتے ہیں. پیسے کا کیا قصور ہے؟ پیسے کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی ایک سوال تھا، کسی بندے کا سوال تو نہیں تھا، انہوں نے تو پیسے کے سارا کچھ اس نے جو ہے نا وہ ایک پیسہ کو شیطان بنا دیا اس نے. تو بہرحال یہ ہیں کہ پیسے، مادی دنیا، یہ چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں. بہت ابھی ہم سمجھیں گے اس کو آج. اور میں ابھی پہلے رپورٹ دکھاتا ہوں. اس سے پہلے خالدہ میرے ساتھ ہے. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور دوستو وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ اتنے کمنٹ سے آپ لوگوں کا اور اتنے پیار محبت سے آپ لوگ مجھے سلام بھی بھیج رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بھی بھیج رہے ہیں، دل بھی اتنے بھیج رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. یعنی لائک کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سو پہلے یہ رپورٹ دیکھیں اور آپ روح، جسم اور اس چیزوں کا فرق کرنا، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. تو رپورٹ کے بعد پھر آپ کے بھی سوالات ہوں گے. آپ ضرور سوالات کریں، ان کا جواب دیں گے آپ کو. اور ساتھ اینڈ پہ میڈیٹیشن کریں گے اور یہ شخص کا جو ہے ان کا بھی جواب دیں گے اس کا. اور آپ سے شیئر بھی کریں گے. یہ حیران کن سوالات ہیں ان کے، اور یہ بڑی بہت ضروری سوالات ہیں. سو میں سوئچ کرتا ہوں اور سب دوست لائک کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پلیز. شیئر بھی کریں ادرس کے ساتھ. انسانی زندگی جو دو رخوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک رخ ظاہری مادی جسم کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا رخ جو کہ چھپا ہوتا ہے روح کہلاتا ہے. انسان کی مادی زندگی میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان ہر وقت اپنے مادی جسم کی فکر میں کھلتا رہتا ہے. اس حقیقت کا مرتے دم تک احساس ہی نہیں ہوتا. اس کی زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک کہ ایک ایک لمحے کی حرکت اس کی اپنی روح کے تابع ہوتی ہے. روح انسان کے ایک ایک لمحے کی حرکت کو زندگی دیتی ہے. غور و فکر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے، بھوک، پیاس، نیند، بیداری وغیرہ جیسے تقاضے اور خواہشات ہمارے مادی جسم میں جگ جگ کر رہتے ہیں. لیکن جب جسم سے روح نکل جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ جسم میں تمام اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ اور پاؤں سالم حالت میں موجود ہیں، مگر ان میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے. آپ اس جسم کو کاٹیے، جلائیے، گھسیٹیے، اس جسم میں قطعی کوئی حرکت نہیں ہوتی. اب سوچئے کہ یہ جسم حرکت کیوں نہیں کرتا. ایسے وقت میں ہم صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ اس جسم میں روح نکل چکی ہے. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مردہ انسان میں روح نہیں ہوتی، اس بات کا احساس ہم وقت کیوں نہیں رکھتے کہ زندہ انسان کا مطلب ہے روح کی موجودگی. زندگی میں روح ہی ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہنساتی ہے، رلاتی ہے. روح ہمیں جذبات، احساسات اور خیالات عطا کرتی ہے. روح ہی ہمیں رشتوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کا احساس کراتی ہے. روحانیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا ماخذ روح ہے اور روح کے عروج سے متعلق ہوتا ہے. روحانیت کے یوں تو بہت سے معنی نکالے گئے ہیں،
तज़किया नफ्स का नाम भी रूह रखा गया है। अपनी अना की नफी का नाम भी रूहानियत कहलाता है। मगर इसका हासिल क्या है? हमें अपने बुजुर्गों से एक ही बात समझ में आई है कि रूहानियत ये तसव्वुफ का हासिल है और मोहब्बत हासिल होना ये है मिराज जिंदगी, और यही मिराज इंसानियत है। यही मिराज को हमारे प्यारे नबी करीम आका नामदार खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर पाकर साबित किया। इस हकीकत का तज़किरा कुरान हकीम में सूरे नजम में मौजूद है। जब वो करीब आया, इतना करीब हत्ता के 2 कमानों के बराबर फासला रह गया। फिर हमने अपने बंदे से बातें की जो करनी थी। जो कुछ देखा दिल ने देखा, झूठ नहीं देखा। इन आयत करीमा में दिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उसे कुरान ने फवाद का नाम दिया है। फवाद को तसव्वुफ में रूह भी कहा जाता है। कुरान पाक की ये आयत दरअसल रूह के उरूज की तरफ रहनुमाई करती है। रूह क्या है? कुरान में फरमाया गया है रूह अमर रब है। अमर की तारीफ ये है कि किसी शय का इरादा करता है तो कहता है कुन, और वो चीज हो जाती है। रूह ऐसी हकीकत साबता है कि हम इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। नौए इंसान में इतना हौसला, हिम्मत और ज़र्फ नहीं है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी एक सिफ्त को भी पा सके। अल्लाह ही का फजलो करम हो तो उसकी सिफात का आरिफ हो जाता है। तसव्वुफ और रूहानियत की तालीमात अमरे इलाही का अदराक करने का हौसला पैदा करती हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम असबाब व अलल के साथ मरबूत कर दिया है। ताहम अपनी कुदरत के इजहार के लिए बाज़ औक़ात अल्लाह ताला कोई ऐसा मामला ज़ाहिर फरमा देते हैं जो इस कायनात के निज़ामकार और इसके असबाब व अलल से मारवा होता है। उसे मौजज़ा कहते हैं और ये नबियों और रसूलों के हाथों ज़ाहिर होता है। मसलन हज़रत सलाम के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ से जिंदा ऊँटनी निकाल दी। हालांकि ऊँट पहाड़ों से पैदा नहीं होते और ना ही हजरत सालेह अलैहि सलाम के अलावा किसी और के लिए कभी पहाड़ से कोई ऊँट निकला है। और अगर मौजज़ात से मिलती जुलती कोई और चीज किसी नेक शख्स के हाथों जाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। गोया करामत भी असबाब व अलल से मारवा होती हैं और ये भी अल्लाह के हुक्म से जाहिर होती हैं। जैसा कि डॉक्टर समद के हाथों में अल्लाह की तरफ से शिफा है जो वो खुले दिल से लोगों में बांटते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहता हूँ अपना फजल करता हूँ। अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की मजाल नहीं कि कोई शख्स करामात दिखा सके। मादा परस्त लोग मौजज़ात और करामात को तस्लीम नहीं करते। इसके बकौल कायनात की हर चीज असबाब व अलल के साथ मरबूत है। जो असबाब व अलल का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो कायनात खुद ही तबाह हो जाएगी। गोया उनके बकौल कायनात का सारा निज़ाम असबाब व अलल की बुनियाद पर खुद ब खुद चल रहा है। उसे चलाने वाली कोई मुक्तदिर हस्ती मौजूद नहीं है। जाहिर है ये सब गलत तसव्वुरात हैं और हकीकत हाल ये है कि कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसका निज़ाम भी वही चला रहा है। उसे असबाब व अलल के साथ भी उसे मरबूत कर रखा है। अंबिया ने मौजज़ात पेश किए। वो दरअसल ये दिखाने के लिए किए थे कि हर इंसान में ऐसी मुख्फी ताकतें मौजूद हैं जिनकी मदद से बिला तफरीक मजहब इंसान बड़े बड़े काम कर सकता है। हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर तवानाई का एक बड़ा जखीरा एनर्जी लेवल्स मौजूद होता है। एहसाब के जरिए उसकी लहरें पूरे जिस्म में गर्दिश करती रहती हैं। ये एनर्जी लेवल इंसान की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा और अमराज के खिलाफ कुव्वत व मुदाफ़ियत पैदा करता है। मुल्क में इस वक्त लोगों की बड़ी अक्सरियत किसी जिस्मानी या जहनी बीमारी में मुब्तला है। जिस्मानी अमराज की तशखीस और इलाज के लिए बेशुमार मेडिकल सेंटर्स, जदीद लेबॉर्ट्रीज और सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए तिब्बी मराकज़ और माहिर नफ्सियात की तादाद बहुत कम है, जबकि नफ्सियाती मरीजों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसकी बड़ी वजूहात मुनासिब तालीम और तरबियत की कमी, वसाइल की कमी, घरेलू मसाइल, माहौलियाती दबाव और मनफी सोच है। जिस्मानी अमराज और नफ्सियाती पेचीदगियों को समझना, उनकी वजूहात तलाश करना, जहन के फंक्शन को दोबारा रीसेट करना दुश्वार काम है। नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हीलिंग, एडवांस थेरेपी तरीके से कम वक्त में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मेडिसिन और आलात के बगैर इस तरीके का मकसद नफ्सियाती बिगाड़ खत्म करना, नर्वस सिस्टम और एनर्जी लेवल को बैलेंस करके कुदरती शफायाबी को बढ़ाना है। हीलिंग के जरिए जहनी सलाहियतों में इजाफा भी मुमकिन है। तलबा के लिए खास तौर पर अच्छा है। तलबा अपनी क्रिएटिव पावर में इजाफा कर सकते हैं ताकि तलबा खुद में मौजूद सलाहियतों को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ज्यादातर जिस्मानी अमराज भी एसाबी और नफ्सियाती बिगाड़ की वजह से पैदा होती हैं। मसलन शदीद गुस्सा, तवील अरसे रहने वाला एसाबी तनाव हार्मोनल निज़ाम को मुतासिर कर देता है, जबकि पेचीदा अमराज का बाइस बनता है।
क्योंकि जिस्म के तमाम सिस्टम को जहन ही कंट्रोल करता है। इसलिए नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला फर्द को अमूमन कोई जिस्मानी बीमारी भी होती है। ज़ियादतीस, ब्लड प्रेशर, अल्सर, हाजमे की खराबी, इस कंडीशन में सिर्फ जिस्मानी मर्ज का इलाज कराया जाए तो फायदा नहीं होता या बहुत कम होता है। लेकिन फर्द की मुनासिब साइकोथेरेपी करने से एक तरफ से उसका नफ्सियाती प्रॉब्लम कम होने लगता है, दूसरी तरफ नफ्सियाती बिगाड़ की वजह से पैदा होने वाले जिस्मानी मर्ज में भी कमी होने लगती है। जिस्मानी अमराज के अहम असबाब आलूदगी, ड्रग्स और गैर मुतवाजन खुराक है, क्योंकि सेहत और बीमारी का डायरेक्ट ताल्लुक रोजमर्रा खुराक से है। समदा हीलिंग के साथ डाइट थेरेपी को भी शामिल रखा जाता है। नफ्सियाती अमराज की बड़ी वजह घरेलू मसाइल हैं। फर्द से डिस्कस करके अपने मुनासिब गाइडलाइन दी जाती है ताकि वो घरेलू मसाइल में उलझकर नफ्सियाती मरीज बनने के बजाय उन मामलात को मैनेज करना सीखे। उसके अलावा शदीद गुस्सा और मनफी सोच की आदत रखने वाले अफराद अपने जानने वालों से ताल्लुकात खराब कर लेते हैं और नुकसानदेह फैसले करते हैं। इन सब का नतीजा भी किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम की शक्ल में जाहिर होता है। समदा हीलिंग के जरिए फर्द के जहन को मुस्बत और तामीरी रुझान की तरफ लाया जाता है। खुद एतमाद, कुव्वत फैसला की कमी की वजह से भी कोई फर्द बाआसानी किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। फर्द में ये रुझान बनाने की कोशिश की जाती है कि वो दूसरों पर कम और खुद पर ज्यादा इन्हिसार करना सीखे, तभी वो जाती मामला को खुश इसलूबी से हल कर सकता है। उसे ये मालूम करना आसान हो जाता है कि फर्द को किसी किस्म की नफ्सियाती प्रॉब्लम है और किस वजह से है। अगर इसको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है तो वो नफ्सियाती दबाव की वजह से है या कोई और वजह है। दोस्तों वेलकम बैक। जी दोस्तों, आप लोगों ने देख ली है। जस्ट अ मिनट प्लीज। चलो वो चलता रहे, मुझे क्या, ये ले खालदा इसको ज़रा बंद कर। अच्छा, अब मैं आपको आप लोगों के जो सवालात है मुख्तलिफ़ किस्म के उसका जवाब दूंगा, और मैं भी आप लोगों का और भी सवालात हो अगर है तो बिल्कुल बता दे प्लीज़। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? खालदा तो नहीं बता रही। डॉक्टर साहब मेरे पास आज आप question है, लोगों मैं- का सवालात नहीं बता रहे हैं, ना आपके सवालात बता रहे हैं, ना बैठी हुई है। मेरा दिल चाह रहा है ना कि खालदा को कभी अब आज के बाद ना बिठाऊं। मेरी तरफ वोट आएंगे सारे। वोट है तुम्हारी तरफ है, हाँ, देख लेना, मैं आजमा के बताऊंगा आपको। ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं और एक किसी ने मुझे ऑडियो सेंड की थी, उसका आंसर मैं दूंगी। पहले आप अपना जो टॉपिक है वो पूरा कर लें, फिर बाद में मैं ये वाला नहीं, क्वेश्चन सवालात आप कर ले प्लीज, सवालात कर ले, सवालात- ताकि इकट्ठे हो जाए सवालात, तो मैं 1 बाय 1 जवाब दे दूं। सवालात और ये हैं। इस दूसरे लोगों का भी सवालात होंगे ज़रूर। मिसाल अभी उन्होंने रिपोर्ट भी देखा और मेरे सवालात भी देखे आप लोगों ने, तो डॉक्टर साहब सवाल ये है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप 3 दिन टाइम निकालते हैं, 1 से 1.5 घंटा, हफ्ते में 3 दिन हीलिंग करते हैं। इसके बावजूद मुझे जो मैसेज आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, सर को कहीं हीलिंग कर दें, सर को कहीं हीलिंग कर दें, सर को कहीं हीलिंग कर दें। अच्छा तो ये इसका ये थोड़ा यस सा आप अच्छा बताएं। ये मैं अब इस बारे में पहले बताता हूँ। देखें, समदा में हम लोगों को एक तो सबसे जो अहम चीज़ है, आपको समदा जो है वो एक कॉन्फिडेंट बनाते हैं और आपको एक ताकत यानी देते हैं। और जो इल्म जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ये आप खरबों खर्च करे आप हासिल नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी लगाएं, 80 साल लगाएं, 70 साल, 100 साल लगाएं, आप इसको हासिल नहीं कर सकते। जो आपको नेमत अल्लाह ने दी है, जो इल्म मेरी तरफ से अल्लाह ने आपको ट्रांसफ़र किया है, उसका कदर करें, उनको समझे। आपको थोड़ा सा सस्ते तरीके से मिला और थोड़ा सा आपको आसानी से मिला, उस वजह से आपको अपने आप का कदर नहीं है कि आप कितना ताकतवर हैं।
اور جب آپ اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں اور دوسروں کو ہیل کرتے ہیں، کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اس صورت میں آپ کی ہیلنگ پاور بوسٹ اپ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ تو میں 3 دن کر سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو ہیلنگ دے دوں، باقی یہ ہیلنگ کا سلسلہ میرے سے نہ کرے۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گا، آج میرے نمبر آپ لوگ لکھیں۔ میرا جو نمبر ہے ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ کر دیتی ہوں، تو آپ لوگ اپنے اپنے واٹس ایپ پہ اس کو سیو کر لیں اور پھر ڈائریکٹلی ڈاکٹر سمد سے رابطہ کریں، جی، لیکن ہیلنگ کے لیے آپ ان کو وہاں سے آپ جی میں پیسٹ کر رہی ہوں۔ پیسٹ کریں۔ خالدہ جو ہے نا میرا نمبر آپ کو بھیج رہے ہیں اور پیسٹ کر رہے ہیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگ ڈائریکٹلی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، کال نہیں کرنا پلیز، آپ لوگوں نے مجھے میسج کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، بالکل آپ لوگ میرے سے ڈسکس کریں، مگر ہیلنگ کا ریکویسٹ پلیز آپ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو جو دیا گیا ہے اللہ نے وہ بہت ہے، اور آپ اس کو استعمال کریں، بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو ڈیلی کوٹیشن بھیجوں گا، اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے جو آپ لوگ میرے سے بات کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، مجھے میسج کریں تو میں ٹائم دے دوں گا کہ آج کال کریں، پرسوں کال کریں، ترسوں کال کریں، مجھے میسج آپ کر لیں۔ میسج اس طرح کی کہ مثال طور پہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ سیٹرڈے، میسج تو کسی بھی وقت آپ کریں، تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کس ٹائم پہ مجھے آپ کال کریں۔ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ سیٹرڈے 3 days آپ مجھے ہم بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ مجھے، اور ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 PM to 3 PM۔ یس، نوٹ کر لیں اپنے پاس، منڈے، ٹیوزڈے، سیٹرڈے۔ منڈے، ٹیوزڈے، سیٹرڈے 1 بجے سے 3 بجے تک 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں میں آپ لوگوں سے، آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے مگر ڈائریکٹلی یہ آپ برائے مہربانی اگر آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کریں گے تو میں آپ کا نمبر ہو سکتا ہے بلاک کر سکوں، کیونکہ ڈائریکٹلی ٹائم نہیں ہوتا ہے، سو ہو سکتا ہے میں آپ کا نمبر بلاک کروں، اور آپ مجھے سب سے پہلے میسج کریں گے، سوال کریں گے کہ اس بارے میں میں نے آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے، میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دن رات انسانیت کی خدمت میں ہوں، مگر دوسرے لوگوں کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جس کو ٹائم دیا گیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے سمدھا کا، میرے ٹیم بیچارے اتنا محنت کر کے، اور ان کو اپنا ٹائم کا قدر نہیں ہے، اور پھر وہ کال بھی نہیں کرتے، مقصد ایک میسج بھی نہیں کرتا ہے کہ یار آج مجھے ایمرجنسی ہو گیا، میں نہیں آ سکتا، یا اس طرح کی، یعنی ٹائم کا قدر نہیں ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ ٹائم کا عزت قدر میں کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ٹائم سب کچھ ہے، ڈاکٹر صاحب ٹائم سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں۔ یہ 1 PM سے 3 PM پاکستانی ٹائم ہے؟ پاکستانی ٹائم ہے۔ اوکے، کوسچن آیا تھا۔ جی، یہ سوری، یہ یہاں کا ترکی کا جو ہے، میں روح کی بات کر ترکی کا تو 11 بجے بنتا ہے، 11 سے 1 تک، اور وہاں کا 11 سے 3 تک، سو وہاں سے 1 سے 3 تک 1 سے 3 تک، سارے 1 سے 3 تک۔ اب میں روم میں ہوں اور وہ پروگرام بھی چل رہا ہے، خالدہ اگر وہ بند کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ روح کی بات ہو رہی، کچھ زیادہ ہی روح کی باتیں ہو رہی آج۔ اچھا، جو آپ نے کلیئر کر دیا کہ جو لوگ یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب پروگرام مس کر دیتے ہیں، جو نالج ڈاکٹر سمد آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ لوگ جیسے انہوں نے بتایا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ لوگ پوری دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کروڑوں پے کریں تو بھی یہ نالج آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو یہاں پہ آپ اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ٹائم نہیں نکالتے، لیکن آپ کو جب پرابلم ہوتا ہے تو آپ لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، 1 مہینہ پہلے ٹائم لیتے ہیں، 2 گھنٹے ڈاکٹرز کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ خود آپ کو ہیلنگ دے رہے ہیں جو کہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پہ 3 دن ہیلنگ نہیں لیتے جو کہ فری میں وہ دے رہے ہیں۔ پھر بعد میں جیسے پروگرام ختم ہو جاتا ہے، میسج پہ میسج، سر کو کہیں ہیلنگ کر دیں، سر کو کہیں ہیلنگ کر دیں، سر کو کہیں ہیلنگ کر دیں۔ پلیز نہ تو آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کریں
اور نہ ہی ہمیں بیزی رکھیں. ہم لوگ سوالات اگر daily- ہے سمدھا کے حوالے سے کوئی بھی ہے میری سے دن رات کہیں نہ کہیں میسج کرے، کوئی مسئلہ نہیں. دن رات کسی بھی وقت میسج کرے. میرے پاس ٹائم ہو تو میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گا، نہیں تو ٹائم دے دوں گا آپ کو، ڈونٹ وری. بلکہ میں کال بھی کر سکتا ہوں آپ کو، ڈونٹ وری. مگر یہ ہے کہ آپ مجھے میسج کریں. برائے کرم آپ ڈائریکٹلی کال نہ کریں. بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالدہ کو چھوڑے، جو مرضی کہتی رہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو. بہرحال یہ ہے ہر وقت روحانی کیفیت میں کیسے رہیں، اور مادی جسم اور روح کا تو آپ لوگوں نے وہ سمجھ لیے. روحانیت اور ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے جو ٹاپ فین تھے. ان کو کچھ کو تو مل گئے ہیں نوٹس، کچھ کو انشاءاللہ آج مل جائیں گے. ماشاء تو ان اللہ، سب کو واہ، مبارک بھی ہو. آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ٹاپ فینس. سو ماشاء اللہ، ویری نائس، ویری نائس. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ لوگ یہ جو پیاری پیاری لوگ ہیں، ٹاپ فینس ہیں، میری سے کنیکٹ رہے ہمیشہ. آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو، ایون ٹاپ فینس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی بھی کال کر سکتے ہیں. مگر کچھ نہیں کچھ تو بہت ہی عجیب غریب. اچھا، نوٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، نوٹس کے باوجود وہ نوٹس نہیں پڑھتے، وہ ہمیں سوالات بھیجتے رہتے ہیں. ایکچولی ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم فری ہیں. اگر آپ لوگ ہماری روٹین دیکھیں تو آپ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اب آئندہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ہم ایک دن میں 300 سے 400 کالز اور پتہ نہیں کتنے ہزار میسج اور ای میلز اور کیا کرتے ہیں. بلیو میں ہم جب تک بیڈ تک جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم بزی ہوتے ہیں. صبح سے جیسے آنکھیں کھلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور جب بیڈ پہ جاتا ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم کتنا سوتے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. کبھی 6 گھنٹے ہو گئے، زیادہ سے زیادہ میرے 7 گھنٹے سے تو وہ بھی کبھی کبھی. سو ہاشم حفیظ بتا رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. آپ اپنی ای میل چیک کریں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ کو ہو سینڈ کر چکے دی ہیں، ہیں. بالکل تبدیلی آئی نہیں، آ چکی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کو تو ڈسٹرب آپ نہیں لوگ کروں گی. کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے تبدیلی آنا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب حقیقت میں کچھ اسٹوڈنٹ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے، بالکل مجھے ریمائنڈ بالکل صحیح. اب میں آپ کو ایک بتاؤں، دیکھیں انسان کے عجیب غریب ایک دنیا ہے. ایک لیڈی کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بتا رہے تھے، اور ایک جو ہے نا ماشاءاللہ جاب کرتے ہیں، اور آپ ان کے وال پہ جائیں، عجیب غریب چیزیں، چیٹنگ عجیب غریب چیزیں ہیں، شیئر عجیب غریب چیزیں کرتے ہیں وہ، اور ان کے عجیب وہ چیزیں، یعنی ایسے ہی ٹائم ضائع کرنا. میں نے اس سے چند سوال کیا، میں نے کہا آپ کا روٹین کیا ہے یہ، تو میں نے کہا تھا آپ میرے پیج پہ آئیں اور آپ ٹاپ فین بنے، آپ کو کچھ چیزیں فری ملے گا. کہتے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا تھا آپ کو فری ملے گا چیزیں، مگر یقین مانے وہ ٹاپ فین کبھی نہیں بنا ابھی تک، نہ وہ بنی اور نہ بنا، اور وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے ان کو کہا تھا چلو ایک اور راستہ آپ کو بتاتے ہیں. میں فری اس طرح کے نہیں، کیونکہ آپ ڈیزرونگ نہیں ہیں. ایک اور راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے نا چند لوگوں کو ریفر کریں، اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اللہ کے راستے پہ چل پڑو ہمارے ساتھ، اور لوگوں کے درد دکھ میں شامل ہو جاؤ. تو وہ بھی نہیں کہ انہیں نہیں، اور روتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو جو ہے نا وہ آپ مجھے نہیں کروا رہے. سو یہ دیکھیں ہر چیز کا راستہ ہے، ہر چیز کے لیے راستہ ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے تھے ٹاپ فینس جو کہ مقصد اس طرح کہ ہمیں تو آپ کو تحفے ملے. ایوری تھنگ از پاسبل. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ہی راستے کھول دیتے ہیں. تو تھوڑا سا سچائی دکھانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے. اللہ آپ کے راستے یوں کھول لیتے ہیں، اور آپ کو جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں. اچھا، بات ہو رہے تھے کہ جس شخص نے سوال کیا تھا کہ پیسہ تو بنعوذ باللہ گندی چیز ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں پیسہ تو پیغمبروں نے بھی استعمال کیا، اولیاء کرام نے بھی استعمال کیا، صوفیاء کرام نے بھی استعمال کیا، اور ابھی بھی اب مسجدوں میں بھی
استعمال ہوتے ہیں. ہم جو قرآن کریم کی جو ہدیہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اس سے کرتے ہیں. پیسے کوئی بری چیز نہیں ہے. پیسہ جو ہے نا مقدس طور طریقے سے اگر یوز کیا جائے، یعنی پیسے پہ مادیزم مت لائیں کہ پیسہ تو جو ہے نا وہ پیسے بہت بری چیز ہے. اچھا، یہ لفظ چن کے ہم سب نے یوز کیا ہے، ہم سب نے یوز کیا ہے. پیسہ بہت بری چیز ہے. دیکھیں پیسہ اگر آپ بہت بری چیز، یہ گناہ بھی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا چند دن پہلے کہ پیسے کے بارے میں، پیسے بہت بری چیز ہے، کیوں اس طرح کے لوگ. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہاں پیسہ اس وقت برے ہے جب آپ برے استعمال کرتے ہیں. پیسے بہت اچھی چیز ہے، اور پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بلیو میں کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان کے لیے. میرے آپ اس چیزوں پہ جس نے بھی عمل کیا، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، خوشیاں دی ہے، پیسے ملے، حلال روزی ملے، سرخرو ہے، فخر کرتے ہیں، سکون کی زندگی گزاریں، بہترین زندگی گزاریں. ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آپ ریلیٹ مادیزم سے نہ کریں. مادیزم کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مادہ پرستی، کہ ہم یعنی پوجا کرتے ہیں پیسے کا، وہ بھی حلال کے نہیں حرام کے جیسے آتے ہیں بس. اور دوسری بات یہ مشین کا پوجا کرنے لگے ہم، یعنی ہم کمپیوٹر کا، موبائل کا، یہ سب کے یعنی ہم جو ہے نا عبادت کرنے لگے. ہم یہ سب مشینی دنیا کا. ایک اس کا جو ہے نا یہ مولانا صدر الدین صاحب کوئٹہ سے، ان کا جو وہ ہے سوالات ہے، کیا جتنے مصنوعی اور مادی ہم ہوتے جاتے ہیں، کیا ہمارے سکون روح بے چین نہیں ہوتے ہیں؟ اتنے ہی لا علم اور خود سے دور نہیں ہو رہے ہیں ہم؟ کیا یہ فیک دنیا نہیں ہے؟ کیا ہم فیک، ہر چیز فیک نہیں ہے؟ ہر چیز آپ کا ارد گرد ہر چیز فیک لوگ، فیک آپ کے ارد گرد جو ہے نا لوگ جھوٹی فریبی لوگ. اور یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ، عجیب غریب سوالات ہیں ان کے بہت سارے. کیا ہم جو ہے نا کہ جو ہم نے جو یعنی جو مصنوعی مشینی دنیا بنایا، کیا اس کی یہ حقیقت میں اتنا ہے جتنا کہ ہم ڈیلی دن رات اس میں گھومے رہتے ہیں، اس کے اندر یعنی ہم جڑے رہتے ہیں ہر وقت اس کے ساتھ، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح بنا رہے ہیں. اور بچوں کا چین ختم ہو گیا، ہمارے بچوں کا حقیقی معنوں میں. جس طرح مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ بچوں کو ہم کس طرح کے روکے اس دنیا سے، کس طرح کے یہ موبائل پہ ایسے حملے کرتے ہیں ہمارے بچے جیسا کہ کوئی وہ انہوں نے تو عجیب غریب نام لیے، میں نہیں لینا چاہتا ہوں. وہ بتا رہا تھا بلا تشبیہ شکاری اس کی طرح وہ حملے کرتے ہیں اس پہ، موبائل پہ، کہ کیسی نظر آئیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا کس طرح کے ہم کہتے ہیں کس طرح ہماری دنیا ہو گئی. اب بچے ہمارے مانتے بھی نہیں ہیں، اور بچے جو ہے نا اس طرح کے ایک عجیب غریب، اور حقیقت معنوں میں آپ فیک لوگ دیکھتے ہیں، فیک دنیا، فیک ہر چیز فیک ہے، ایوری تھنگ ہے فیک عقائد دنیا میں، فیک بلیفس، فیک پرسپشنز جو ہے نا، یعنی غلط قسم کے سوچیں، غلط قسم کے حرکتیں، اور ہر چیز غلط ہر طرف سے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز مصنوعی ہے، ہر چیز فیک ہے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، سب جھوٹ ہے، سب تمام کے تمام فریب ہے. فیک یعنی فریب، یعنی غلط، ہر چیز غلط، لوگ غلط. ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، مگر آپ کو اس کی دنیا سے آپ کو نہیں پتا کہ کتنا فیک ہے، کتنا عجیب غریب ہے. وہ کہتے ہیں ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ ایک بڑی معتبر آدمی نے آپ کے بارے میں کچھ عجیب غریب باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟
بات یہ ہے ہمیں لوگ معتبر لگتے ہیں، وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، جو عجیب غریب چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، دن رات اس کے ساتھ ہم لگی ہوئی ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یعنی جو دنیا کو تقریباً اگر آپ خود اپنی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اس میں کیٹیگریز لوگوں کے نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ہر وقت دوسروں میں گھومے رہتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں، یعنی وہ روحانی دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے سارے جتنا بھی دنیا ہے وہ سب مصنوعی دنیا کو دیا ہوا ہے. اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میری خواب ہیں، میری خواب یعنی میری خوابیں ہیں، میری ڈریمز ہے، اس کو میں اس کو حاصل کروں گا یا کروں گی، ڈریمز جسے کہتے ہیں. مگر اس کے ساتھ روحانیت کا ذرے برابر بھی ڈریم نہیں ہے. اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر مراقبہ بھی کرتے ہیں تو اور عجیب غریب کیفیت ہے ان کے. یہ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے ایک تو ماحول ہے، دوسرا خود کو ہم نے جانا نہیں، ہم اندر نہیں ہے. یہ سارے چیزیں ماحول پہ نہیں ڈالنا چاہیے، خود پہ ڈال دے. اور یہ اس کا حل ہے، آج حل بتائیں گے آپ کو. اس چیزوں کا حل ہے کس طرح کامیاب رہے روحانیت میں بھی اور مصنوعی دنیا میں بھی، یعنی مادی دنیا میں بھی، کس طرح کہ ہم پیسے بھی کما سکیں، حلال روزی کما سکیں، اور ہم اس سے مقدس کام لیں اس پیسے سے. اور وہ پیسہ کبھی بھی پیسے کو یہ نہ کہے کہ پیسے تو بہت بری چیز ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ میں نے بھی کیا ہو کہ پیسے بہت بری چیز، کیونکہ ماحول سے ہم سیکھتے ہیں، ماحول ہمیں بتاتے ہیں پیسے بری چیز ہے، پیسے بری چیز ہے، پیسے بری چیز ہے. پیسے سے اگر حلال ہے تو شکر اللہ کا ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے، یہ نعمت مجھے، یہ نعمت ہے، یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، اس سے آپ لوگوں کا دنیا کا خدمت کر سکتے ہیں، خود کا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے سکتا ہے. پیسے سے کہتا ہے مجھے پیسے سے پیار نہیں ہے، اور مگر وہ صبح سے جاتے ہیں جاب پہ اور پھر شام دیر سے آتے ہیں گھر میں. وہ کہتے ہیں مجھے پیسے سے پیار نہیں ہے، مجھے فلاں سے پیار نہیں ہے. اگر آپ کو پیار نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ حلال روزی سے آپ کو پیار ہونا چاہیے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اور حرام سے مت کریں، حرام کا سوچیں مت، تاکہ آپ پرسکون رہے اور آپ روحانی بھی رہیں. یعنی اگر ہم آئی ایم ویری سوری کہ اگر ہم ہر وقت روحانیت میں رہنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا سوچیں، مثال کے طور پہ انسان کی خدمت پہ اللہ آپ کا ساتھ ہوتا ہے. پھر یعنی اگر آپ انسان کی خدمت کا سوچیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. صدقے پہ سوچیں، اگر آپ حلال روزی کمانے کا سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیز دے سکتا ہے. چیریٹی پہ سوچیں، انسانیت کی خدمت کا کمائیں پیسہ، اور پھر پیسہ، اور ساتھ جو ہے اگر آپ اس کو عبادت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کو، تو وہ عبادت ہی ہے. حلال روزی عبادت ہے. ڈاکٹر صاحب سیم کوشچن آیا تھا کہ سر پیسہ ضروری ہے لیکن کوئی عمل بتائیں جس سے پیسے سے محبت پیدا نہ ہو. پیسے سے محبت کریں، حلال روزی سے بالکل محبت کریں. یہی بات ہے، مگر یہ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو ہے نا ماحول ہمیں سکھاتے ہیں کہ پیسہ بری چیز ہے. اب پیسے سے محبت نہ ہو تو محبت کرے پیسے سے، کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے محبت کرے پیسے سے. اور اگر آپ کو پیسہ نہیں چاہیے نا تو ہمیں دے دیں، ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں گے. اوکے. دوسری بات یہ ہے ہمیں اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو ارد گرد آپ کی چیریٹی کے بہت اچھے پاکستان میں بہترین ادارے ہیں، آپ ان کو دیں. اگر آپ ان کو نہیں دینا ہے تو خود اچھی طریقے سے استعمال کریں. استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پیسے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ پیسے سے محبت نہ ہو. آپ کو پیسے کا طریقہ نہیں آتا، استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو ایک اور پروگرام ہوگا پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ آپ نوٹ پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے. اور ایک اس سے پہلے بھی ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ. پیسہ کو کیسے کمائیں اور پیسے کو استعمال کیسے. پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں، پیسہ استعمال کرنا بہت بڑی بات.
اور پیسے سے کبھی بھی نفرت نہ کریں. پیسہ بہت اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ اچھی لائف گزار رہے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ ہے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن پیسہ جو ہے وہ حرام پیسے پہ نہ سوچیں, اس سے نفرت کریں. اس سے نفرت کرے. بالکل بالکل. سو ایسا پیسے سے میں بھی محبت کرتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے پیسے کی وجہ سے تو میں آپ تک یعنی ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک جو تعلق ہے وہ پیسے کی وجہ سے. آپ کا فیس آتا ہے تو سبب ہے اس دنیا میں. پیغمبروں کو بھی یہی ملا اور سارے دنیا نے یہی کیا ہے, اور اللہ نے یہ سبب بنایا ہے. پیسہ جو ہے ایک سبب ہے آپ کے لیے, یہ بہتر ہے. اور حلال روزی کمائیں, جتنا کمانا چاہتا ہے کمائیں, مگر ساتھ ساتھ کماتے ہوئے پیس اپنا دیکھیں. اپنا روحانی تعلق جو ہے وہ ختم مت کرے. روحانی تعلق اس صورت میں, فار ایگزامپل جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں اس کے لیے ایک ٹپ بتانا چاہتا ہوں, اور جو نہیں ہے, جو اسٹوڈنٹ نہیں اس کے لیے بھی ایک ٹپ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ نے ہمیشہ روحانیت میں رہنا, روحانی کیفیت میں رہنا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ تو فرض ہے, 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں, اور طریقے سے پڑھتے ہیں اور سکون سے پڑھتے ہیں, اس وقت کسی چیز کا نہیں سوچتے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس اللہ نے جو شفا دیا ہے ان سے لوگوں کا بھلا کریں. اور جب آپ لوگوں کا ہیلنگ کرتے ہیں یا دور سے ہیلنگ کرتے ہیں تو آپ ایک روحانی کیفیت میں ہیں, اب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. یعنی کسی انسان کا بھلا بھی ہو رہے, کسی انسان کو درد دکھ آپ کے ذریعے اللہ ٹھیک بھی کریں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے اگر آپ ہمیشہ روحانی کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جس کے پاس سمدہ نہیں ہے یا یہ HMF یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دل میں ایک چیز یاد رکھیں, حلال روزی کمائیں اور حلال پہ سوچیں. حلال عبادت ہے, حلال کمانا عبادت ہے, بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, کیونکہ وہی پیسہ آتا ہے آپ کے اولاد کا نفقہ اور ارد گرد جو غریبوں لاچار لوگوں کا ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, یا اسی کے ذریعے تعلیمات حاصل کرتے ہیں. جس طرح سمدھا کو آپ نے حاصل کیا ہے, جس طرح آپ نے اپنے ایجوکیشن کو بڑھایا, اپنے بچوں کو پڑھایا, آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, حافظ قرآن بن رہے, اس طرح کے روحانی دنیا کو آپ علوم سیکھ رہے ہیں اور اسی پیسوں کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. تو پیسے خراب کیسے ہوئے, پیسے حرام کیسے, پیسے برے کیسے ہوئے؟ پیسے تو وہ ہے کہ ہم خود برا استعمال کرتے ہیں. بس یہی ہے, یہی میرا ٹپس ہے. یہ 2 ٹپس پہ عمل کریں انشاءاللہ. آپ ہمیشہ جو میں سمجھی ہوں میں ریپیٹ کروں کہ میں جی کیا خیال سمجھی. ہے. میں سمجھی ہوں کہ اگر ہم اپنی جو میٹیریل لائف ہے اور جو روحانی لائف ہے اس کو ساتھ ساتھ کیسے لے کے چلیں, مطلب وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف میٹیریل لائف میں ہی گزرتے جائیں, لائف گزارتے جائیں, یا پھر ایسا نہ ہو کہ ہم میٹیریل لائف کو سائڈ پہ کر دیں اور صرف روحانیت کی طرف چلے جائیں. تو آپ نے ابھی بھی بتایا اور پہلے بھی آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں, آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہم روحانی لائف کو, اپنی روحانیت کو اور میٹیریل لائف کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ہر کام, وہ ڈیلی گولز ہو گئے ہمارے, ویکلی, منتھلی, ہم لائف میں جو کام بھی کرتے ہیں روٹین سے کریں, اس کو کنسنٹریشن سے کریں, رسپانسبلٹی سے کریں, افینٹی سے کریں, کمیونیکیشن سے کریں, ریالٹی سے کریں. یس, اس کے ساتھ ساتھ اتنی نیک نیتی اور خلوص دل سے کریں کہ وہ آپ کی روح, اس جب آپ اپنا کوئی بھی کام جو ہے وہ نیک نیتی اور سچے دل سے کرتے ہیں تو آپ کی روح کو سکون ملتا ہے. تو یہ آپ کی روحانی لائف بھی ہو گئی, یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سچے دل سے اور نیک نیتی سے کریں تو یہ آپ روحانیت کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل, اور جو کام یعنی کر عبادت رہے ہے, ہیں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. آپ جاب کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہے, یعنی آپ جہاں جاب کر رہے ہیں عبادت ہے, کیونکہ آپ کا نیت اچھا ہے, سب کچھ بہتر ہے. بالکل نیک نیتی سے اور سچے دل سے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ روحانیت اور میٹیریل لائف کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور پھر اس پہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سمدہ اور HMF ہے,
जब आप दूसरों को हीलिंग करते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल लाइफ को और ज्यादा इन्हांस कर देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। माशाल्लाह, जिस तरह खालदा है दिन रात लगी होती है, मगर मैंने कभी इसको ये नहीं देखा कि आज मुझे फलां है या दर्द है या ये है या वो है। ये इश्क मोहब्बत में इंसानियत की जो खिदमत है उसमें लगी रहती है और आगे बढ़ती है। सो हमें तो, आप लोग तो चले जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, आप लोगों को तो टाइम फिक्स होता है ना, 9 to 5 हो गया। अगर हमारी लाइफ देखें तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे साथ जो हमें रात को 1 बजे भी मैसेज करते हैं, 11 बजे भी मैसेज कर देते हैं, 12 बजे भी कर देते हैं, सुबह में भी कर देते हैं। तो हमें संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। हमने तो कभी संडे को भी ऑफ नहीं किया, संडे को भी हमने संडे को भी ऑफ नहीं किया। फिर सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक, जब तक हम सो नहीं जाते तब तक आप लोगों को रिप्लाई करते रहते हैं। और फिर उसके बाद एक तो ये है, दूसरा फिर डॉक्टर समद जो मुराकबा करते हैं, मतलब उनकी तो रूटीन इतनी ज्यादा बिजी होती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कभी आप लोगों को मौका मिले तो डॉक्टर समद के साथ कुछ दिन लाइफ गुजार के देखिए, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये एक इस तरह का नॉलेज जो आपको इतनी आसानी से और इतनी कम फीस में मिल रहा है, ये कितनी मुश्किलों से जो है इसको इस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने तो दिया, लेकिन अभी तक वो इसके लिए कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत करते हैं ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खालदा ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और आगे बढ़ते हैं। आई एम प्राउड ऑफ खालिदा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सेम। मैं भी आप पे प्राउड करती हूँ। हाँ, तो बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे जो नाम है अब्दुल राजिक, अगर अभी लाइव हैं तो मुझसे रब्ता करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, मुझे उनसे काम है। वो असल में टॉप फैन में हैं, तो मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो मैं उनसे रब्ता करना चाहती हूँ। ये मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ। अब्दुल राजिक अगर लाइव देख रहे हैं तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। खालदा आप मैसेज करें उनको फेसबुक पे। ठीक है। किया हुआ है आप? नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है, फेसबुक पे प्लीज आप मैसेज। असल में डॉक्टर साहब वो बहुत सारी सेम नाम की आईडी आ जाती हैं, तो मुझे उनका वो याद नहीं है कि उनकी पिक्चर कौन सी है। तो अभी बहुत सारे लोग आपको फिर मैसेज करेंगे अब्दुल राजिक के नाम से। तो जो है उधर आप उस पे कर लें, टॉप फैन पे जाएं, वहीं पे जो भी है उस जिसको भी कांटेक्ट करना चाहता है वहीं पे क्लिक करें, उनको मैसेज यस प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। और टॉप फैंस को सलाम और मेरी तरफ से और मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के खुलूसी दिल, इंसानियत के साथ, इस माशरे के साथ जो आप लगे हुए हैं, अल्लाह ने आपको और खुशियाँ देना है। अल्लाह ताला आपके साथ इंशाअल्लाह हमारे साथ है और आपके एफर्ट्स कभी ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशी। कमेंट आया हुआ है, सर पैसे आने तो दें, अभी तो हमने समझा कि और भी सारे लेवल करने हैं, उसको इस्तेमाल भी कर ले, आए तो सही पैसे। सही है। सो खालदा ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना? कोई सवाल अगर है तो बताएं। सवाल नहीं है सर, सब ताकि हम आगे बढ़े। ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हम प्लीज़ शेयर करें अदर्स के साथ, और मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप शेयर करें और लोगों को बिठाएं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया हुआ है, कर लो? जी जी। सर डिस्टेंस हीलिंग करने से क्या हमारी अपनी लाइफ एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है? डिस्टेंस हीलिंग से हमारे अपने लाइफ एनर्जी मतलब इंसान की अपनी एनर्जी? नो, इट्स यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है दोस्तों। ये यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है और ये अल्लाह की तरफ से आता है, इसकी कभी कमी नहीं आता है। जितना आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए अप्लाई करते हैं, ख़ुद के लिए, उतने ही पावर बढ़ते हैं। और फातिमा गिला कर रही है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज़। मैं माजरत चाहती हूँ फातिमा, आपका क्वेश्चन क्या था, ऊपर गुजर गया है, मुझे नहीं याद कि आपने क्या क्वेश्चन किया था। जी प्लीज़ आप लोग आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें
اور خالدہ بھی اپنا چیزیں تھوڑا سا سائڈ پہ کرے پلیز، اور آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے۔ آج ہم بیلنس بٹوین میٹیریلزم اینڈ روحانیت آج کریں گے، اور ہم اس قابل بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی جتنا ہم چاہتے ہیں دے عطا فرمائے، اور ساتھ جو ہے ہمیں روحانیت بھی عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں جڑے رکھے اللہ سے بھی اور مادی دنیا سے بھی، ہمارے کنیکشن دونوں برقرار رہے، حلال رہے اور خوبصورت رہے، اچھا رہے۔ آنکھیں بند کریں، آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے۔ ایک چند گہری گہری سانس ناک سے لیے اور ناک سے چھوڑے۔ اور اب آپ تصور کریں کہ ایک خوبصورت دنیا ہے، دو طرف خوبصورت دنیا ہے، ایک طرف روحانی دنیا ہے، دوسری طرف مادی دنیا ہے، دونوں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تصور کریں کہ دونوں دنیا ہیں آپ کو اچھا لگ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان کھڑے ہیں، ایک روحانی دنیا ہے اور ایک مصنوعی دنیا ہے، دونوں دنیایں یعنی مادی دنیا ہے، دونوں دنیایں آپ کو دونوں دنیایں اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ یہ محسوس کریں کہ دونوں دنیایں، فیل کریں کہ دونوں دنیایں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں۔ اور اب یہ سوچیں کہ کون سا دنیا آپ کو سب سے زیادہ، کون سا دنیا آپ کے لیے سب سے لمبی زندگی، کون سی دنیا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے سب سے لمبی زندگی جس میں آپ گزاریں گے، وہ کون سا دنیا ہے؟ آف کورس روحانی دنیا، کیونکہ ابد کی دنیا ہے، اور مادی دنیا چونکہ عارضی ہے، مگر دونوں کو حیران ہے آپ کہ اب میں اس کو بیلنس کیسے رکھوں۔ تو آگے بتاتا ہوں۔ پہلا یہ سوچے کہ روحانی دنیا کے کیا فائدے ہیں اور مادی دنیا کے کیا فائدے ہیں۔ اور اب یہ سوچے کہ روحانی دنیا کا سکون کس میں ہے سب سے زیادہ، روحانی دنیا میں ہے یا پھر مادی دنیا میں؟ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ مادی دنیا میں سکون نہیں ہے، مگر روحانی دنیا میں سکون ہے، خوشیاں ہیں، اور آپ کی ابد ہے۔ اب جو ہے چونکہ ہم دونوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں میں
रहना चाहता है, जब तक है हम इस दुनिया में दोनों के साथ रहना चाहता है, तो कैसे? अब आप सोचें कैसे रहेंगे, 1 मिनट तक सोचते जाएं। आप दोनों दुनियाओं में बराबर कैसे रहें, यानी रूहानी दुनिया को भी मादी दुनिया में आप चाहते हैं और मादी दुनिया में आप उसको लाना चाहते हैं। रूहानी दुनिया में, रूहानी दुनिया को मादी दुनिया में लाना चाहते हैं और दोनों दुनियाओं में रूहानी रहना चाहते हैं, मगर कैसे? अब आपने सोच लिया होगा कि किस तरह रह सकते हैं मादी दुनिया में रूहानी होते हुए, सुकून क़ल्ब, सेहत, खुशी, और मादी दुनिया में रहते हुए अबद की ज़िंदगी के लिए सुरखरो, खुशगवार, ताकतवर, पावरफुल तैयारी करते हुए अपने आप को देखें। अब आप मादी दुनिया में देखें कि आप लोगों का साथ दे रहे हैं, अल्लाह के मखलूक का मदद कर रहे हैं, ख़ुद का मदद कर रहे हैं, ख़ुद का सेहत का, खुशी का, और ख़ुद को पे काम कर रहे हैं, ख़ुद पे काम कर रहे हैं, ख़ुद को बना रहे हैं, ख़ुद को बेहतर कर रहे हैं, ख़ुद की सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, नए नए उलूम, नए रास्ते, खुशियाँ, सेहत, तालीम व तरबियत हासिल कर रहे हैं और हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। अब इस सब के लिए अपना सोच आपने बदल लिया कि ये चीज़ें आसान हैं। अब आप ये देखें कि दोनों दुनियाओं में रहना आसान है। सबसे पहले आप काम कर रहे हैं, अब आप सोचें कि आप एक अच्छा काम करें और उसमें आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया। एफिनिटी, इश्क, मोहब्बत, जज्बा, आप बाइतिमाद है, पावरफुल है, और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को लिखी है, 1 बाय 1 सर अंजाम दे रहे। और फिर नॉलेज एंड एक्शन, एक्शन में है, एक पॉजिटिव एक्शन में, एक मुस्बत एक्शन में है। सोचे बहुत मुस्बत है, बहुत बुलंद है, बहुत ताकतवर है। सोचे आसमान से टकराते हैं, बुलंदी सोचो के, खूबसूरती की, पॉजिटिविटी के, आपका इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग पावर, अंदर स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी है।
اور اب آپ عبادت کر رہے ہیں، سوچے کہ آپ عبادت کریں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تمہارے لیے اور تمہاری مخلوق کے لیے اپنی اچھی زندگی خوبصورتی کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے خدمت کرنے کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے، اس دنیا میں ایک اعلیٰ مقام، خوبصورتی، اچھائی کا مقام کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہے، اور یہ ساری عبادت ہے، یہ ساری روحانیت ہے۔ لوگوں کو بیمار لوگوں کا ہیلپ کر رہے ہیں، لاچار لوگوں کا ہیلپ کر رہے ہیں، اپنا فیوچر کو بڑھا رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، جس سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور روحانی دنیا آپ کے ارد گرد انرجی ہے، پاور ہے، پوزیٹیوٹی کا، خوشی کا، طاقت کا، اور آگے بڑھتے 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 اپنے آپ کو اس مقام پہ محسوس کریں جو آپ چاہتے ہیں، جس مقام پہ ہونا چاہتے ہیں۔ سوچتے جائیں، اب میں آپ کو چند منٹ دوں گا اور آپ اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچائیں جس مقام کو آپ چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ہیلنگ سینڈ کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ پانے کے بعد آنکھیں کھول لیں گے اور کمنٹ کریں گے۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ آنکھیں کھول لیں، آپ خود ہی آنکھیں کھول لیں گے اور کمنٹ کریں گے جب آپ اس مقام تک پہنچے، جب آپ سوچیں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ہیلنگ بھیجتا رہوں گا، اور آپ کی دنیا بدلتے جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں جس مقام کو آپ چاہتے ہیں، کہ کون سے مقام پہ آپ کو ہونا چاہیے۔ سوچتے جائے پلیز، اور اینڈ پہ آنکھیں کھول لے، کمنٹ کریں گے۔
डॉक्टर साहब मुझे उनकी ऑडियो याद है, जो एक ऑडियो मुझे रिसीव हुई थी, दोस्तों का लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, मैं उनको पर्सनली फिर उसका रिप्लाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी को आप बार बार करें, इसी को अगर आप बार बार करेंगे तो हकीकी मानों में एक मकाम तक होंगे आप, एक मकाम पे आप होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का अगर किसी ने नहीं देखा या उनका नेट का मसला था या ये या वो, तो वो दोबारा देखें, मगर पूरा प्रोग्राम दोबारा देखें बेहतर होता है। फिर आप एंड पे मुराकबा करें तो ये बेहतर होता है। इसी को आप करते जाएं, अल्लाह ताला आपको एक मकाम देगा इंशाल्लाह, आप एक मकाम पे ज़रूर होंगे। इंशाल्लाह। और प्लीज़ शेयर करें वीडियो को अदर्स के साथ और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे आप अगले जुमे ईद पे, ईद है जुमे को ईद है ना। जी। हाँ, हमारी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक, और यकीनन आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल और रखेंगे। ईद पे मैं आपको ईद के दिन आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दे दूंगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत अहम है। और इंशाल्लाह ईद के दिन आपको मैं टिप्स दे दूंगा इंशाल्लाह। ईद के दिन भी आप लोग ज़्यादा गोश्त ना खाएं, हमारे साथ रूहानियत में रहे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके। सो इंशाल्लाह ईद के दिन भी आपको बताएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, अभी बताएं कुछ टिप्स, ताकि जो है कि मुझे उम्मीद देखें, है कि याद हमारे रखें, स्टूडेंट्स जो है वो गोश्त ऐसा नहीं में- करते होंगे। गोश्त में बहुत सारे विटामिन, मिनरल, एवरीथिंग, ग़िज़ायत बहुत है, मगर याद रखें कि ये बहुत डेंजरस पे हैं, बहुत ख़तरनाक पे हैं। तो याद रखें कि गोश्त को थोड़ा तरीके से खाएं और बहुत ज़्यादा ना खाएं। और कुछ लोगों का तो हड्डी अंदर बन जाए अंदर घुस के। मैसेज आया कि हमने मेडिटेशन में तो 14 लेवल कर लिए समझा के। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, आपके लिए तालियां हाँ, तालियां। बता रही। अच्छा, ज़ाहिर है वो बेचारे तो यही काम है उनका। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। दोस्तों मिलेंगे फकीर अगले मोहम्मद प्रोग्राम। साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट सेंड की थी हीलिंग की, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि बिल्कुल हम लोग याद रखते हैं आपको। इंशाल्लाह क्यों न याद नहीं रखता है, आपको ज़रूर याद रखता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। और याद रखें मुझे कॉल भी करना है कल, और साथ जो है ना मुझे मैसेज करें मेरे नंबर पे। और नंबर आपने नंबर शेयर मैंने किया, बिल्कुल शेयर कर दिया, दोबारा कर देती हूँ। दोबारा कर दे ताकि वो देख ले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।